منحوس سمجھتے ہیں یا الو کے ذریعے کوئی فال نکالتے ہیں، فرمایا کہ اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ولا سفر آتا، اور سفر کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں پائی جاتی، سفر کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں پائی جاتی، سفر کے مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں پائی جاتی۔ اور پھر فرماتے ہیں اور ایک معاشرے کے اندر ایک برائی یہ پائی جاتی ہے کہ اس سفر کے مہینے کی آخری بدھ کے اندر شیرینی میٹھی چیز پکا کر تقسیم کی جاتی ہے، چوری پکا کر تقسیم کی جاتی ہے یا کوئی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس دن یعنی کہ سفر کی آخری بدھ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت یابی ہوئی تھی، تندرستی ملی تھی، اس تندرستی کی وجہ سے ہم شیرینی پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگلا جو مہینہ ربیع الاول کا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رحلت فرما رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیماری شروع ہوئی تھی وہ سفر کے آخری ہفتے میں شروع ہوئی تھی، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہونا شروع ہوئے تو یہودیوں نے اس بیماری کے اوپر مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ سیرت کی کوئی بھی کتاب کسی کی بھی اٹھا کے پڑھ لیں، یہ بات عیاں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری ہفتے میں بیمار ہونا شروع ہوئے، اور اس پر یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری پر یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، شیرینیاں تقسیم کی۔ ہم بحیثیت مسلمان ہر چیز کو کھانے پر تو قدرت رکھتے ہیں، لیکن اپنے حلق سے چیز نیچے اتارنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں آیا یہ حلال بھی ہے ہمارے لیے کہ نہیں، یہ کس نیت سے تقسیم کی گئی ہے، اس سے غرض نہیں کھانا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی ہو آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال ہو یہ غرض نہیں، کم از کم اتنی تحقیق ہونی چاہیے ہماری بچوں میں، ہمارے اندر، کہ جو کھانا کھانے لگے اپنے گھر کے علاوہ اگر کوئی کھانا سامنے آئے تو انسان کم از کم اتنا تو پوچھ لے اپنے گھر والوں سے کہ یہ آیا کس کی طرف سے ہے، اتنا تو پوچھ لے۔ یہ نہیں کھا پی کر ڈکار مار کے کہا ہے یہ کھانا آیا کتوں، نہیں، کھانے سے پہلے تحقیق کریں کہ یہ کھانا آیا کہاں سے ہے، آیا یہ جائز بھی ہے، صحیح عقیدہ لوگوں کے گھر سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کے نام کا ہی ہوگا، اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے جو بد عقیدہ ہے تو پھر تھوڑا سا بچنا چاہیے، تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ہر چیز کو نحوست کہنا، منحوس کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، اگر کوئی چیز ہوتی منحوس ہوتی تو 3 چیزوں کے اندر ہوتی۔ اس سے پہلے ایک اور معاشرے کے اندر بات پھیلائی جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ سفر کے اختتام کی مجھے خبر دے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ حدیث عام طور پر اب شاید سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ فیس بکوں پر بھی مل رہی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ سفر کے اختتام کی خبر دو، نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، کسی کا حق مارو، جو کچھ مرضی کرو، پھر سفر کی مبارکباد، جانے کی مبارکباد دے دو اور پھر اس سے کیا ہوگا، تمہیں جنت ملے گی۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ من گھڑت اپنی طرف سے ہے۔ ایک ہوتی ضعیف حدیث، اس کی بھی کوئی نہ کوئی اصلیت اور حیثیت ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتی ہے من گھڑت حدیث، اپنی طرف سے گھڑ کر معاشرے کے اندر برپا کر دی جاتی ہے، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اور اگر 1 منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ بھئی جس شخص نے مجھے سفر کی جانے کی خوشخبری سنائی اس کے لیے جنت واجب ہے، تو سفر سے اگلا مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول کا، اور ربیع الاول کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت ہے، اللہ سے ملنے کا وقت ہے، تو اللہ رب ذوالجلال سے ملاقات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا۔ تو اس تناظر میں اگر ہم اس حدیث کو بھی لے لیں تو کھانا پینا تو پھر بھی نہیں بنتا۔ اور اگر نحوست لینی ہو کہ منحوس سفر کا مہینہ منحوس ہے یا کوئی مہینہ کوئی گھڑی منحوس ہے، تو یاد رکھیں کہ جس مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محسن کائنات، جن کی وجہ سے اس کائنات کو اللہ رب ذوالجلال نے بنایا، جس مہینے کے اندر، جس گھڑی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اگر منحوس ہو تو سب سے زیادہ اللہ معاف فرمائے وہ گھڑی منحوس ہو سکتی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال سے ملنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شوق تھا،
اور پھر ہر بندہ یہ بات تو کرتا ہے کہ بھئی فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی چیز منحوس نہیں. اگر منحوس ہوتی تو 3 چیزیں منحوس ہوتی ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر نحوست ہوتی تو پھر گھر کے اندر نحوست ہوتی، کہ آئے دن اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آ رہی ہے، رزق کی تنگیاں اس گھر کے اندر آ رہی ہیں، اولاد بیمار ہو رہی ہے، کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار، تو پھر فرمایا وہ گھر نحوست کا مارا ہو سکتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ چیز بھی منحوس نہیں. اور دوسری چیز بندے کی سواری منحوس ہو سکتی ہے. اگر نحوست ہوتی تو سواری میں نحوست رکھی ہوتی ہے. اللہ رب ذوالجلال آئے دن سواری کے اوپر کوئی نہ کوئی خرچہ ہو رہا ہے، جب جانے کا وقت ہے، کہیں جانے کا وقت ہے، سواری خراب. فرمایا کہ اگر نحوست رکھی ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے اندر رکھی ہوتی. اور پھر فرمایا تیسری عورت کے اندر، تمہاری بیوی کے اندر نحوست ہوتی، کہ جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی پیش آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی پیش آ رہا. فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، بلکہ ان 3 چیزوں میں بھی نہیں ہے نحوست. ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارا حال یہ ہے کہ ایک شخص بادشاہ وقت اس نے اعلان کر رکھا تھا، اس کا ایک وزیر تھا، کالا سیاہ، موٹی موٹی آنکھیں، اس کے اندر بھی خون اترا ہوا، موٹے موٹے دانت، ہونٹ، اور کالا سیاہ وزیر اس کا. اور اس نے اپنے وزیر کو کہہ رکھا تھا کہ بھائی ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی میرے سامنے نہ، صبح پہلے وقت میں میرے سامنے نہ آنا، تو منحوس انسان ہے. وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن بادشاہ سلامت کھڑکی پہ کھڑے تھے تو وزیر صاحب کے اوپر نظر پڑ گئی، تو اس نے کہا کہ آج جو بیڑا غرق ہو گیا. بادشاہ نے کہا سارا دن منحوس نکلے گا، میرا سارا دن منحوس نکلے گا. ایسی تیسی پھیر دی اس نے. اس وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا تجھے میں نے کہا تھا کہ میرے سامنے صبح کے وقت نہیں آنا، تو سب سے پہلی نظر تیرے پہ پڑی ہے، تو منحوس انسان ہے، میرا سارا دن بیڑا غرق کر دیا. اس نے کہا اچھا. انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت مجھے تو پتا بھی نہیں ہے آپ کدھر کھڑے، کدھر سے دیکھا کدھر سے نہیں. اس نے حکم دیا اس کو جیل کے اندر ڈالو، سارا دن اس کو جیل کے اندر ڈالو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. شام کو سارا دن کا کام کاج کر کے جب بادشاہ سلامت واپس آئے تو پوچھا جی وہ وزیر کا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا میں نے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے. ہاں جی بادشاہ سلامت سے ملے. کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اگر گستاخی کی معذرت چاہوں تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا آج سارا دن کیسا گزرا؟ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے بڑا ٹھیک گزر گیا، جیسا میں نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، تیری شکل دیکھ کر ویسا تو نہیں ہوا. اس نے ہنسا اور جانے لگا. بادشاہ نے کہا ادھر میری بات سن، تو ہنسا کیوں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت چھوڑے دفع کریں، اپنا کام کرے. کہنے لگی تو 10 نہیں تو تیری گردن اتار دوں گا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ میری شکل منحوس تھی اور مجھے آپ نے سارا دن کال کوٹری میں بند رکھا ہے، اور کال کوٹری میں بند رکھنے کی وجہ سے جب آپ سارا دن سلطنت کا چکر لگا کر خیر و عافیت اپنے بستر پر پہنچ گئے تو پھر منحوس میں تو نہ ہوا جس نے آپ کی شکل سب سے پہلے دیکھی، وہ سارا دن کال کوٹری میں پڑا رہا، تو لہذا میں تو نہ منحوس ہوا، منحوس تو میرے لیے پھر آپ ہوئے ہیں جی، منحوس تو میرے لیے آپ ہوئے، میں تو نہ منحوس ہوا نا آپ کے لیے. تو بادشاہ کو بات سمجھ آئی. ہمارا حال بھی یہی ہے، نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، روزہ نہیں رکھنا، نیک اعمال نہیں کرنے، اور کہنا سفر منحوس ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتا ہے اس گھر کے اندر اور اس گھر کے دائیں بائیں 40 گھروں تک اس بے نمازی کی نحوست جاتی ہے جی. اب اپنے اعمال منحوس ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں سفر کا مہینہ منحوس ہے. اب کوئی بے ایمانی کرتا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کر ملازمت کرتا ہے. جھوٹ کی جو نحوست ہے، فرمایا جھوٹ بولنے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے کوسوں میل دور چلے جاتے ہیں. ہم ان چیزوں کو نحوست نہیں سمجھتے، ان چیزوں کو منحوس نہیں سمجھتے. منحوس سمجھنا کس کو ہے؟ کبھی محرم